أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال المقتحم حمد و صلاۃ کے بعد الحمد تعالیٰ آج ہم سب ایک بات پہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی اور اصلاحی گفتگو سننے کی تربیت کی اس پیاری سی محفل میں شریک ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سلسلہ وار موضوع سے اور موضوعات سے بلکہ ہٹ کر ہے۔ سلسلہ وار موضوع تو ہمارا ایمان کے حصوں کے حوالے سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایمان کے حصے بتائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں، ان کی تفصیل پر آپ کے سامنے ہم بات کر رہے تھے۔ آج جو ہے وہ اس مہینے اور موقع کی مناسبت سے اس مہینے میں جو بزرگان دین ہیں، علماء اور اسلاف ہیں، جن کے آراء سے مبارکہ ہیں، ہم ان کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں کچھ عقیدت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ آج ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیشہ عطا فرماتا رہے۔ جیسے جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے اپنے محبوبوں کی برائیاں جاری کروا دیتا ہے، اس کی زبان ان کے خلاف بول دیتا ہے۔ تو ایسے ہی اس کے برس ہم اس سے یہ نیک فعل لے سکتے ہیں، اس کا مفہوم مخالف ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو ان کی زبانیں اپنے محبوبوں کی تعریف میں کھول دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بزرگان دین اپنے تمام محبوبوں کی محبت صادقہ عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، سنریم آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے آفاق میں، کائنات میں اپنی نشانیاں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے آپ میں بھی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کو یہ پتہ چل جائے گا، واضح پتہ چل جائے گا کہ وہ حق ہے۔ وہ کون؟ قرآن مجید بھی حق ہے، یا قرآن مجید کو نازل کرنے والا رب کائنات وہ حق ہے، یا جن پر قرآن مجید نازل ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برحق ہیں۔ یہ سب اس کے وہ سے مراد ہے، پروناؤن جو ہے وہ کہاں اس سے کون مراد ہے، یہ سارے اس کے اندر اقوال موجود ہیں۔ اس آیت کا مصداق یعنی آیت کا کہ نشانی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہم جن کو مراد دے رہے ہیں اپنی گفتگو میں، وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی علیہ الرحمہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز دیکھنا، ایسی چیز کو غور سے سمجھنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر اور لائق معبود ہونے پر دلالت حاصل ہو سکے، دلیل مل سکے۔ آیت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، اور قرآن مجید جیسا کلام ہے ویسا کلام کائنات مل کر بھی نہیں بنا سکتی، تو یہ ایک آیت اور نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جامع اور کامل و اکمل ذات مبارک، یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی نشانی نہیں ہو سکتی کہ ایسی جامع اور پیاری ذات اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتا اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ اگرچہ انسان بھی اللہ ہی بنا سکتا ہے، لیکن انسانوں میں ایسا انسان بنانا کہ جن جیسا کوئی انسان نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بنا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایک دلیل ہے، آیت و نشانی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جو ہیں وہ اگرچہ ان کا ظہور علم کا جو ظاہر ہونا ہے وہ
قدر بڑی عمر میں ہونا شروع ہوا، لیکن ان کے عالم ہونے، ان کے اللہ تعالیٰ کے ولی اور محبوب ہونے کی علامات بچپن ہی سے ان کے اندر موجود تھی، اور لوگوں نے ان تمام نشانیوں علامات کو دیکھا اور گواہی دی کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اور آپ کی خوش نصیبی ایک یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علماء کے گھرانے میں پیدا کیا تھا۔ جیسے عام عوام کی، عام مسلمانوں کی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہی کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ورنہ اسلام کی قدر ان سے پوچھنی چاہیے کہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے، بالخصوص صحابہ کرام، کہ جنہوں نے بڑے درد بھرے انداز میں اور دکھ اور رنج بھرے انداز میں اپنے غیر مسلم ہونے کے دوران جو ان کی زندگی گزری، ان حالات کو انہوں نے بیان کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہونا اور پھر اس کے بعد مسلمان ہونا، ان دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور جو اس فرق کو سمجھ جائے پھر اس کو اپنے غیر مسلم رہنے پر کتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی خوش نصیبی ایک یہ بھی تھی کہ آپ کو اللہ نے علماء کے گھر میں پیدا کیا تھا، علم کے قدردانوں میں پیدا کیا تھا۔ بچپن میں اب جو آپ کی ولایت کی نشانی وہ اپنی جگہ، لیکن اعلیٰ حضرت کے علم کی نشانیاں بھی اللہ نے بچپن ہی میں ظاہر کر دی تھی۔ ایک مثال ہے، چونکہ وقت ہمارا مختصر ہے تو ہم سیدھا آپ کے سامنے باتیں کریں گے۔ درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے علم نحو کے حوالے سے، عربی گرامر ہے، تو اس کی کتاب ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے علامہ ابو حیان اندلسی علیہ رحمہ کی۔ اور ابو حیان اندلسی کون تھے؟ بچپن ہی سے ان کے عالم نحو ہونے کا شہرہ ہو چکا تھا، مشہور ہو گئے تھے کہ ایک بچہ ہے اور بہت بڑا نحوی عالم ہے۔ تو ایک شخص ان سے ملاقات کے لیے آیا، گھر پہ گیا، دروازہ بجایا تو ان کے والد آئے، پوچھا کہ جی مجھے فلاں سے ملنا ہے، اور یہی رہتے ہیں؟ کہاں رہتے تو یہیں پر، ابھی یہاں نہیں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہ وہ کہیں میدان میں کھیلنے گئے، بچے تھے چونکہ، اب ان کو نہیں پتا تھا کہ بچے ہیں، لیکن بس شہرہ سنا ہوا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ تو وہ حیران ہوئے کہ میدان میں کھیلنے گئے ہوئے، کمال کی بات ہے، عالم اور اس طرح مطلب بالکل عامیانہ انداز میں گئے ہوئے باہر میدان میں چلے گئے، وہاں دیکھا تو سارے کے سارے بچے ہی کھیل رہے تھے، تو اندازہ ہو گیا کہ کوئی لڑکا، نوجوان، کوئی بچہ ہی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ انہوں نے، جو صاحب آئے تھے، انہوں نے سلام کیا، اونچی آواز سے اجتماعی سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب السلام علیکم جو کہا، سب بچے کھیل میں لگے ہوئے، کسی نے کوئی توجہ نہ کی، ایک بچے نے توجہ کر لی اور کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک وقت میں یا تو الف لام آتا ہے یا تنوین آتی ہے؟ کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم؟ تو وہ سمجھ گیا کہ یہی ابو حیان اندلسی ہیں جو نحو کے بہت بڑے عالم ہیں، کہ سب بچوں نے سنا ہے، کسی نے کوئی توجہ نہ کی، کسی نے جواب نہ دیا، انہوں نے جواب دیا اور غلطی کی وضاحت بھی کی اور اس کی اصلاح کی کہ ایک وقت میں الف لام و تنوین نہیں آتی۔ تو اس سے پھر جو ہے وہ ان کو پتہ چلا اچھا یہ بچہ، پھر خیر وہ ملاقات ہوئی، وہ بچے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی گویا ان کا ایک یہ فیضان ملا کہ انہوں نے، اعلیٰ حضرت نے انہی کی اس کتاب ہدایت النحو پر پورا عربی میں حاشیہ لکھا، یعنی عربی کتاب پر عربی کتاب لکھ ڈالی، وقفہ کرنے آدان کا۔ اس کتاب کو جب انہوں نے لکھا اعلیٰ حضرت نے، جو جس کو ہم حاشیہ کہتے ہیں یہ کتابی اصطلاح میں، اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر 8 سال تھی۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے ایک عربی کتاب پر پوری عربی کتاب لکھی، اور اس میں ایک بھی عربی کی غلطی نہیں ہے، نہ عربی زبان کی غلطی ہے اور نہ ہی جو ایک گرامر کی غلطی جس کے کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، حالانکہ 8 سال کی عمر ہے۔ تو آپ نے کتنا علم حاصل کر لیا تھا اس وقت، اس سے اندازہ بھرپور ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے بچپن میں عالم ہونے کا انداز سے آپ لگا سکتے ہیں اندازہ۔ اچھا، پھر جب آپ فارغ التحصیل ہوئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ نویسی کی مہارت بھی عطا فرما دی، صلاحیت آپ کو عطا ہوئی، 13 سال 14 ماہ 10 دن 13 سال 4 ماہ 10 دن آپ کی عمر مبارک تھی۔ پہلا فتویٰ آپ نے لکھا رضاعت پر، دودھ پینے کے حوالے سے، کہ اگر ایک عورت کے جو ہے وہ 2 بچے دودھ پی لیں، یعنی وہ الگ الگ، ایک بچہ اس کا اپنا ہو اور ایک بچہ کسی اور کا ہو، اور وہ آپس میں ایک ہی عورت سے دودھ پی لیں، تو پھر آپس میں ان کا رشتہ کیا بنتا ہے، کیا تعلق بنتا ہے، یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا پہلا فتویٰ اسی مسئلے پر تھا، اسی سے متعلق ایک سوال آپ کے پاس آیا، تو آپ نے اس کا ایسا زبردست جواب لکھا کہ والد صاحب نے جب وہ دیکھا تو باقاعدہ آپ کے اس فتوے کی تصدیق کو تائید بھی کی، اور آپ کو باقاعدہ مفتی قرار دیا، آپ کو الگ سے دارالافتاء اور مفتی کی مہر بندہ کر دی، اور آپ دارالافتاء آپ کے سپرد کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا کہ بیٹے اب تم سارے فتوے دیا کرو گے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کبھی کبھار کوئی الجھن آئے مجھ سے سمجھ لو، کوئی مسئلہ ہے ویسے مجھ سے پوچھ لو، لیکن اب مستقل فتویٰ وغیرہ دینا تمہارا کام ہے، ہاں میں تائیدی مہر لگا دیا کروں گا بس۔ تو اعلیٰ حضرت کو چھوٹی عمر میں اتنی عظیم اور بڑی ذمہ داری
جو بہت سارے لوگوں کو اتنی عمر میں جا کر حاصل ہوتی ہے، کوئی 25-30 سال میں بنتا ہے، کوئی 40 سال میں جا کے بنتا ہے، اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا کہ آپ چھوٹی سی عمر میں ابھی، یعنی کہ جس کو ہم بلوغت کی حتمی عمر کہتے ہیں 15 سال، اس کو بھی ابھی آپ نہیں پہنچے تھے، علمی اعتبار سے آپ بالغ ہو چکے تھے، بلکہ بڑے بڑے بالغوں سے آپ زیادہ بالغ ہو چکے تھے۔ پھر اس دوران ایک دو واقعات اور بھی ہوئے کہ جس میں رامپور ایک شہر ہے ہندوستان کا، بھی بڑا مشہور شہر ہے، وہاں کے مفتی اعظم تھے مفتی ارشاد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ارشاد حسین رامپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک فتویٰ تھا۔ تو اس فتوے پر اسی شہر کے اور بہت سارے علماء نے تائیدی اور تصدیقی مہریں لگا دی تھی، اپنی طرف سے تائید دے دی تھی، تصدیق کر دی تھی کہ جی مفتی صاحب کا فتویٰ درست ہے۔ پھر وہ گھومتے گھامتے بریلی شریف بھی آ گیا، بریلی شریف میں آیا تو پھر اعلیٰ حضرت کے والد کے پاس آیا، تو انہوں نے پھر بھیج دیا اعلیٰ حضرت کے پاس، بیٹے کے پاس جا کر ان کو دکھایا، ان سے شک کروائیں، ان سے فتویٰ لیں جو بھی کرنا ہے۔ وہاں گیا، ان کو فتویٰ دکھایا تو اعلیٰ حضرت نے کہا غلط ہے، اعلیٰ حضرت نے فتوے کو غلط قرار دے دیا، اور پھر باقاعدہ اس کی جگہ نیا صحیح فتویٰ لکھا یا اسی کے اندر کچھ ترمیم کی، صحیح کیا اس کو، اور پھر اپنی مہر اور دستخط کر کے روانہ کر دیا۔ اچھا، وہ خط بھیجا کس نے تھا؟ رامپور کے نواب نے، اس وقت نواب ہوتے تھے، نواب و رامپور نے وہ فتویٰ بھیجا تھا، اور اس فتوے میں تصحیح کر کے اعلیٰ حضرت نے جب واپس بھیجا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، اور جب یہ پتہ چلا کہ بالکل ایک نوجوان سا بچہ، بلکہ بچہ ہے، لڑکا ہے، اس نے یہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اتنے بڑے عالم کے فتوے کے اوپر اس نے لکیر کھینچ دی ہے، بڑا حیران ہوا۔ پھر مفتی ارشاد حسین صاحب کو بلایا کہ حضرت یہ کیا ہے، دیکھیے آپ کو فتوے کے اوپر یہ اعتراض آیا ہے، پورا پڑھا، تو داد دیجیے ان کے حلم پر، ان کی علمی امانت داری پر، اور ان کے جو ہے وہ وسعت قلبی پر، ان کے ضبط پر۔ انہوں نے کہا کہ واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی اور اس نوجوان نے صحیح کہا ہے، ان کا فتویٰ بالکل درست ہے، جو بریلی شریف سے ہے بالکل درست فتویٰ ہے۔ پھر جو ہے وہ پوچھا کہ حضرت اگر یہ بات ہے تو اس شہر کے اتنے سارے مفتیان کرام نے آپ کے فتوے پر تصدیقی مہریں اور وہ لگائی ہوئی ہیں، دستخط کیے ہوئے ہیں، تو یہ کیا بات، سب نے آپ کی غلط فتوے پر جو ہے وہ تصدیق کر دی؟ کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ ان کے آپ علم پر شک نہ کریں، جنہوں نے تصدیق کی ہے انہوں نے صرف میرے نام کو دیکھ کر مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ انہوں نے تصدیق کر دی ہے، ورنہ فتویٰ بہرحال مجھ سے غلط ہوا ہے، اور جنہوں نے صحیح کر کے بھیجا وہ صحیح ہے بالکل۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اس وقت کا علم کا پایا تھا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کہ جن کے اوپر عوام کا ایک اعتماد ہوا کرتا تھا، اس عالم کے فتوے کو بھی انہوں نے رد کر دیا، اور آگے انہوں نے مانا کہ ہاں واقعتاً میرا غلط تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے علم کا پایا۔ اب تھوڑی سی بات ہو جائے اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے پر۔ تجدید کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث علی کل رأس مئۃ، ان اللہ یبعث لهذه الامة علی رأس کل مئۃ من یجدد لها دینها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر کسی ایسی ذات کو بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس دین کو نیا کر دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ دین پر کچھ غبار آ چکا ہوگا، لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہوگا، یا لوگوں نے اعتراض شروع کر دیے ہوں گے دین کے اوپر، دین سے دور ہونا شروع ہو گئے ہوں گے، اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں تانے شروع کر دیے ہوں گے، تو کوئی ایسا شخص آئے گا جو دین کے اوپر ان اعتراضات کو دور کرے گا، لوگوں کو عمل کی طرف بلائے گا، صحیح غلط میں فرق جو ہے وہ لوگوں کو بتائے گا، سمجھائے گا۔ یہ تجدید کا مطلب ہوتا ہے۔ معاذ اللہ کو یہ نہیں کہ نیا دین لے کر آئے گا یا دین میں کوئی نئی باتیں پیدا کرے، نہیں، باتیں وہی ہیں، بس اس کو ذرا اچھے نئے انداز میں عوام کے لیے پیش کر دینا، سامنے لے آنا، یہ تجدید کہلاتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مجدد ہو، ایک وقت میں ایک علاقے میں ایک سے زیادہ مجدد ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوا بھی ہے، کئی مجدد ایک ہی وقت میں ہوئے ہیں، اور مختلف شعبہ جات میں ہوئے ہیں، یعنی مختلف علوم و فنون کے اندر بھی، کوئی علم ایک ہی وقت میں، کوئی علم حدیث میں مجدد ہیں، کوئی علم فقہ میں مجدد ہیں، کوئی علم تفسیر میں مجدد ہیں، کوئی علم کلام میں مجدد ہیں، کوئی جو ہے وہ بدعات کا رد کرنے میں مجدد ہیں، کوئی کس حوالے سے کوئی سیاست میں مجدد ہیں، ایک ہی وقت کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، ایسا ہوا ہے مطلب۔ تو ایک وقت میں ایک ہی علاقے میں ایک سے زیادہ مجدد ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ایک ایسی ہمہ جہت اور جامع صفات والی ہستی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تجدید کا جو موقع عطا فرمایا وہ مختلف جہاد سے تھا۔ ہمارے ہاں عرف میں تو یہ مشہور ہے، معروف یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بد مذہبوں کا رد کیا ہے، بس آپ مجدد ہو گئے۔ اپنی جگہ بات درست ہے یہ بات کہ آپ واقعتاً اس اعتبار سے بھی مجدد ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اور اہم بات سمجھنے کی کہ جس سے ہمارے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مختلف علوم و فنون کے اعتبار سے بھی مجدد ہیں تن تنہا۔ اعلیٰ حضرت نے بہت سارے ان علوم کو زندہ کیا ہے کہ جو علماء کے اندر ختم ہو چکے تھے، فوت ہو چکے تھے۔
بہت کم چیدہ علماء ان کے ماضی قریب میں یا ان کے وقت میں کوئی جانتے تھے تو جانتے تھے، ورنہ ان علوم و فنون کو چاہے وہ دینی تھے کہ دنیاوی تھے، لیکن دین میں ان سے مدد لی جا سکتی تھی، ان علوم و فنون کو علماء نے چھوڑ دیا تھا، جو بھی وجہ تھی لیکن چھوڑ دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے نئے سرے سے ان کو زندہ کیا ہے، اور اس پر زندہ بھی ایسے کیا کہ نہ صرف ان کو سیکھا، بلکہ باقاعدہ ہر علم اور ہر فن پر مستقل ایک رسالہ کم از کم ضرور لکھا ہے، پوری کتاب نہ صحیح، کم از کم پورا رسالہ ضرور لکھا ہے کہ جس سے ان کے اس علم و فن میں ماہر ہونے کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیمسٹری میں بڑی تجدیدی خدمات انجام دی ہیں، یعنی اس کو زندہ کیا، علماء اس فن کو بالکل چھوڑ چکے تھے۔ فزکس کو آپ نے زندہ کیا علماء میں، بایولوجی کو آپ نے زندہ کیا، ایسٹرونومی کو آپ نے زندہ کیا، جیولوجی کو آپ نے زندہ کیا، جغرافی کو آپ نے زندہ کیا، وہ کیا نام ہے اس کا، آرکیولوجی کو آپ نے زندہ کیا۔ یہ وہ علوم و فنون کی جن کو علماء چھوڑ چکے تھے۔ سائیکالوجی کو آپ نے زندہ کیا علماء کے اندر۔ اس کے علاوہ اور کچھ اور نام ہے ذہن سے اتر رہے ہیں۔ میتھمیٹکس میں آپ نے ایسی مطلب نئی باتیں آپ نے اس میں ایجاد کی ہیں، یا اس کو آپ نے نئے سرے سے پیش کیا ہے، تو علماء آج بھی سب ڈھونڈتے ہیں کہ سبحان اللہ کیسی باتیں ہیں۔ یعنی میتھمیٹکس میں تو آپ کا عالم یہ تھا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے میتھمیٹیشین سر ضیاء الدین قادری علیہ الرحمہ، جو اعلیٰ حضرت سے ملنے کے بعد باقاعدہ قادری بنے اور داڑھی انہوں نے رکھی اور باقاعدہ مذہبی حلیہ انہوں نے اپنایا اور ماشاءاللہ پکے سنی بنے، وہ ہندوستان کے سب سے بڑے میتھمیٹیشین تھے۔ وہ ایک مسئلے میں الجھ گئے، جرمنی سے انہوں نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی تھی، اور پی ایچ ڈی کا بھی ان کا بڑا عجیب ان کا حال ہے، یعنی ان کی آپ ایکسپرٹیز کا آپ اندازہ کریں۔ جس تھیسس پر انہوں نے اپنا میتھمیٹکس کا انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا، وہ تھیسس ان کا صرف اور صرف 1.5 صفحے کا تھا۔ کوئی ایکویشن تھی میتھمیٹکس کی، انہوں نے اس کو سالو کیا تھا 1.5 صفحہ، کتنی لمبی ہوگی ظاہر 1.5 صفحے کا ان کا پی ایچ ڈی کا وہ تھیسس تھا، اور اس 1.5 صفحے کے پی ایچ ڈی کے تھیسس کو انہوں نے جب پریزنٹ کیا، 1.5 گھنٹہ اس کے اوپر تقریر کی تھی انہوں نے۔ پریزنٹیشن جو دی تھی وہ 1.5 گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی، معاف کیجیے گا، پونے گھنٹے کی اسپیچ انہوں نے کی تھی اپنے 1.5 صفحے کے اس تھیسس پر۔ اتنے بڑے میتھمیٹیشین تھے، کسی مسئلے میں الجھ گئے میتھس کے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اپنے شعبے کے ڈین تھے، الجھ گئے۔ اتفاق سے اسی یونیورسٹی میں علامہ سید سلیمان اشرف بہاری علیہ رحمہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اشرفی سلسلے کے آپ غالباً تھے، بزرگ تھے، تو اعلیٰ حضرت کے فین تھے، اعلیٰ حضرت کو جانتے تھے۔ اب وہ جو پروفیسر صاحب تھے ضیاء الدین صاحب، وہ مسئلے میں الجھے، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جرمنی میں جاؤں گا، اپنے ٹیچر سے، اپنے لیکچر سے وہاں جا کر اس ایکویشن کو سالو کرواؤں گا۔ ان کو پتہ چلا، کیونکہ دوستی یاری تھی، پتہ چلا، تو کہا کہ آپ اتنا دور کہاں جاتے ہیں، وقت بھی لگائیں گے، پیسہ بھی لگائیں گے، محنت بھی کریں گے، اتنا آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ چلیں بریلی میرے ساتھ، وہاں پر ایک اللہ والا ہے، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ کہا کہ مولوی صاحب خدا کرے، کہاں مولوی صاحب، کہاں یہ میتھس کا مسئلہ، کہاں وہ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے، کہاں یہ میتھس کے مسئلے مسائل، کہاں ان کو سمجھ میں آئیں گے، کیا مجھے سمجھائیں گے۔ کہا کہ آپ یہ بات رہنے دیں، میری بات مان لیں، آپ میرے ساتھ بریلی چلیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ ڈٹے رہے کہ نہیں میں نہیں جاتا، تو کیا فائدہ، خام صاحب میرا وقت برباد کریں گے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا آپ صرف مجھ پر اعتماد کر کے میری بات مان لیں اور چلے جائیں، صرف میری بات کم از کم رکھ ہی لیں۔ چلے ٹھیک ہے، ابھی آپ کی بات رکھ لیتے ہیں۔ بریلی چلے گئے۔ بریلی کے اتفاق سے اعلیٰ حضرت ان دنوں بیمار تھے، آپ اپنی چارپائی پر تشریف فرما تھے، تو علامہ سید سلیمان اشرف بہاری پہنچے ضیاء الدین صاحب کو لے کر، کھلا کر بھائی اعلیٰ حضرت کو کہ جی حاضر ہوں اور صاحب میں مہمان بھی ہے۔ تو خادم نے اندر جا کے عرض کیا، اعلیٰ حضرت نے بلوا لیا۔ تو ضیاء الدین صاحب پہنچے، وہ اپنا خود یہ حال بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب جو وہ لیٹے ہوئے تھے بستر پہ، ہمیں دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ہمیں انہوں نے ویلکم کیا، سلام دعا ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم بیٹھ گئے۔ مولانا صاحب نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ جی یہ ہمارے دوست ہیں، اور یہ ان کا ایسا کچھ معاملہ ہے، یہ اپنے اساتذہ سے پوچھنے کے لیے جرمنی جا رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے حضرت کے پاس تشریف لائیں، یہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ مانتے نہیں تھے، زبردستی لے کر آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ضیاء الدین صاحب سے حال احوال کرنے کے بعد کہا کہ لائیے، کیا آپ کا معاملہ، کیا مسئلہ ہے، آپ کا سوال کیا ہے۔ تو ضیاء الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوا کہ جی بیمار ہیں، اور پھر چونکہ مسئلہ ان کی فیلڈ سے متعلق نہیں ہے، میں کیوں خام خواہ ان کو پریشان کروں، بیمار بھی ہیں، بیماری بڑھ جائے گی بار۔ تو کہتے ہیں کہ میں بچنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں سوال نہ دوں۔ میں نے کہا نہیں حضرت کچھ نہیں، ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، اس طرح کر کے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، آپ سوال پیش کریں۔ تو انہوں نے پھر ان کی بات مانی، سوال ان کے سامنے رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک نظر اس کو دیکھا، جسے کہتے ہیں ایک اچٹتی سی نگاہ دیکھنا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک ہی نظر دیکھا، پر سے واپس کیا اور کہا کہ اس کا یہ جواب ہے۔ ایک ہی نظر اس کو دیکھا ہے،
اور کہا کہ اس کا یہ جواب ہے. وہ ہمیں اس طرح سے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ لکھ کر دیا یا زبانی بتایا، لیکن بس ایک ہی نظر دیکھا اور زیادہ سوچے سمجھے بغیر فوراً اعلیٰ حضرت نے ان کو جواب دے دیا. سر ضیاء الدین نے جواب سنا تو مسئلہ واقعی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں جواب تو یہی بنتا ہے اس کا. اب وہ کبھی اپنے سوال کو دیکھیں، کبھی اعلیٰ حضرت کو دیکھیں. مولوی صاحب نمازیں پڑھانے والے، قرآن و حدیث پڑھانے والے، اور میتھس کا اتنا مشکل مسئلہ انہوں نے حل کر دیا کہ میں اتنے عرصے میتھس پڑھاتا رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھ سے حل نہیں ہوا. مولوی صاحب نے بیٹھے بیٹھے حل کر دیا. تو یہ سر ضیاء الدین کے ریمارکس ہیں، ان کے ویوز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی علم لدنی ہم سنا کرتے تھے، آج علم لدنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ ہوتا ہے علم لدنی، یہی جو اللہ نے فرمایا ہے کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق، کہ کائنات میں ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. یہی علم لدنی ہوتا ہے. جس کے بعد علم لدنی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. علامہ اقبال کا یہ کہنا ہے، علامہ اقبال کو بریلوی نہیں تھے، علامہ اقبال یہ کہتے تھے اگر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاوا کو دیکھ لیتے تو ان کو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے. اور امام اعظم کا مقام کیا ہے علماء جانتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام ہے. کوئی ایرا غیر ان کے پاس آ کے نہیں بیٹھتا تھا اور کسی کو اپنے درس میں اس طرح قریب نہیں کیا کرتے تھے. لیکن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے اعلیٰ حضرت کو تو ان کو اپنے شاگردوں میں ضرور شامل کر لیتے. یہ اقبال کا کہنا ہے. اب اعلیٰ حضرت نے جو تجدیدی خدمات دیگر فنون میں دی ہیں، صرف مثال آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. فزکس میں بہت مشہور مسئلہ آپ سب جانتے ہیں، ایک پورا پرابلم ہے فورس آف گریوٹی کے حوالے سے. اور سائنس کا ایک اس میں نظریہ یہ ہے کہ زمین میں فورس آف گریوٹی موجود ہے. نیوٹن کا پورا لا ہے اس کے اوپر. وہ مانتا ہے کہ جی زمین میں گریوٹی موجود ہے اور اس نے پورے اس کو ایک ایکویشن سے سمجھایا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فورس آف گریوٹی کا نیوٹن کا جو لا ہے اس کو رد کیا ہے. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت نے آئنسٹائن کے نظریات کو بھی رد کر دیا، بالکل نگلیکٹ کر دیا کہ یہ غلط ہے اس کی بات. اس کے بعد ایسے نظریات ان کو اعلیٰ حضرت نے رد کر دیا. زمین کے حرکت کے حوالے سے مشہور معاملہ اعلیٰ حضرت سے متعلق ان سے منسوب، زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں، اس پر اعلیٰ حضرت کا ایک مشہور ان کا پورا رسالہ ہے. اس کا نام ہے غالباً نور مبین کر کے غالباً ہے نام، اس کا ذہن سے اتر رہا ہے. اس میں اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے سائنسدانوں کے پرخت اڑا کے رکھ دیے. نہیں مانتے اعلیٰ حضرت ان کے نظریے کو. اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا اور باقاعدہ قرآن و حدیث سے نکال کے دکھایا ہے. اس میں اعلیٰ حضرت کی دو اہم باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے سائنسدانوں کے نظریے کو انہوں نے چیلنج کر دیا، رد کر دیا. دوسرا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہر چیز اور ہر علم کا منبع اور سرچشمہ ہے. یعنی یہ آپ سورج چاند ستارے کو دیکھیں، آپ ان کی حرکات کو دیکھیں، آپ ان کی ساری موومنٹ دیکھیں، ان کے مدار میں آربٹ میں گھومنے کو دیکھیں، قرآن مجید میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کا ایک فرمان بڑا مشہور ہے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے اون کی رسی بھی گم جائے تو میں قرآن مجید سے تلاش کر لوں گا. اعلیٰ حضرت نے اس کو عملی طور پر ثابت کر کے دکھایا ہے. کہاں سورج چاند کی رفتاریں ہیں، ان کو آربٹ میں گھومنا، ان کا مدار، ان کا یہ تو فلاں تو فلاں. اعلیٰ حضرت نے بتایا قرآن مجید میں سارا موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے ثابت کر کے دکھایا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی تجدیدی خدمات میں سے خدمت ہے کہ قرآن مجید کی انہوں نے عملی جو اس کی صورتیں بنتی ہیں، اپلیکیشنز بنتی ہیں، اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. یہاں پر قرآن مجید سے ہو سکتا ہے، احادیث و طیبہ سے ہو سکتا ہے، بہت ساری جگہوں سے انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. اسی طرح زمین کی شیپ کے حوالے سے کہ زمین گول ہے کہ بیضوی ہے، اوول ہے یا راؤنڈ ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ بیضوی ہے، اوول ہے. سائنس آج مان گئی. سائنس آج مانتی ہے کہ ہاں زمین گول بہرحال نہیں ہے، بیضوی ہے. زمین گول ہونے کا جو نظریہ شروع ہوا تھا یہ ہمیں جہاں تک یاد پڑتا ہے مسلمانوں ہی سے شروع ہوا تھا، اور ابو ریحان البیرونی نے یہ غالباً اس کو مشہور کیا تھا یا اسی نے شروع کیا تھا. ابو ریحان البیرونی کے دو اس حوالے سے فزکس کے اندر معاملات بڑے مشہور ہیں. ایک تو یہی زمین کی شکل کے حوالے سے، اور ایک جو ہے وہ زمین کے وزن کے حوالے سے. البیرونی نے زمین کے وزن کو معلوم کرنے کا فارمولہ تیار کر دیا تھا. اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر کسی طرح زمین کو کہیں پر آپ کو ہاتھ میں اس کو گرفت میں لینا ممکن ہو، کنٹرول کرنا ممکن ہو، یعنی آپ اس کو خود اپنے ہاتھ سے موو کر سکیں، کسی چیز پر رکھ سکیں، اٹھا سکیں، تو اس کا وزن معلوم کرنے کا یہ فارمولہ ہے. اس نے باقاعدہ فارمولہ دیا. اعلیٰ حضرت نے اسی نظریے کو جب پڑھا تو چیلنج کر دیا کہ نہیں، زمین گول نہیں ہو سکتی، زمین بیضوی ہے. اور سائنس آج مانتی ہے کہ ہاں زمین واقعات بیضوی اوول شیپ کی ہے، گول نہیں ہے. یعنی میکسیمم میجورٹی آف سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی فزکس کے اندر خدمات ہیں. علم جفر ہے، علم الجبرا ہے، میتھس کی جتنی شاخیں ہیں، اس کی برانچز ہیں، سب میں اعلیٰ حضرت کی تجدیدی خدمات موجود ہیں.
اچھا، اعلیٰ حضرت سے پہلے ایک عالم گزرے ہیں علامہ عبداللطیف پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان شریف کے پیدا ہوئے تھے، ان کا مزار شریف غالباً راجن پور میں ہے۔ انہوں نے میتھس کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھی ہے، عالم اور ہمارے لیے طرح امتیاز کی سنی عالم۔ انہوں نے باقاعدہ میتھس کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھی ہے، اور سائنسدان اس کتاب کو مانتے ہیں، میتھمیٹیشین مانتے ہیں کہ ہاں واقعتاً یہ اس سے بڑی کتاب آج تک سائنس میں میتھس میں نہ لکھی جا سکی ہے، نہ لکھی جا سکے گی۔ انہوں نے اتنی جامع کتاب، کمپریہنسو کتاب لکھی ہے۔ تو علماء اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا یہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے بہت سارے معاملات میں بڑی زبردست خدمات انجام دی ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام باتوں کو پڑھا جائے اور ثقہ باعتماد لوگوں سے سنا جائے اور ان باتوں کو سمجھا جائے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو آگے پھیلایا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے استفادہ بہت کم لوگوں نے کیا حقیقتاً، اور جنہوں نے تھوڑا بہت کیا تو انہوں نے صرف مخصوص چیزوں میں کیا، جس کا انتہائی قلق اور دکھ اور افسوس ہے۔ اور وہ انہوں نے اس چیز کو جو انہوں نے تاثر اعلیٰ حضرت سے لیا، اس کا اتنا نقصان اس امت کو اٹھانا پڑا ہے کہ علامہ الحفیظ ایک مخصوص چیز دے لی جائے، باقی تمام دیکھیے ہم اس کو تھوڑا سا کھول کر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے مزاج میں بہت زیادہ شدت ہے، بہت زیادہ سختی ہے، لیکن دیگر معاملات میں بہت وہ نرم ہے، تو ایک جانب زیادہ شدت ہونا، ایک جانب بہت زیادہ نرمی ہونا، تو معاملہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ جی یہ جو مولانا صاحب ہیں جی، ہم یہ اس معاملے میں بڑے شدید تھے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ، بالکل برحق بات ہے، صحیح ہے۔ ہم نے اسی ایک اسپیکٹ کو ہم نے لے لیا، ہم نے صرف اس ایک شعبے کو ہم نے لے لیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی اس شدت کو جس چیز سے بیلنس کیا تھا وہ بیلنس ہم نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم اس شدت کو اختیار کر کے ہم پستی میں چلے گئے، ہماری ترقی الٹی ہو گئی، ہماری ترقی معکوس ہو گئی۔ آپ دیکھ اسی شدت کا نتیجہ کیا ہوا کہ خود اہل سنت کے اندر کتنے دھڑے بن گئے۔ ہر آئے روز اعلیٰ حضرت کا جو ایک ان کا اسپیکٹ ہے ان کی فتویٰ نویسی کا کہ وہ تکفیر کیا کرتے تھے، مشہور ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انتہائی اعتدال اور توازن کے ساتھ وہ فتوے دیا کرتے تھے، بہت احتیاط کے ساتھ فتوے دیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تکفیر والے پہلو کو تو لے لیا گیا، احتیاط والے پہلو کو چھوڑ دیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خود سنی ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنیت سے خارج قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ نتیجہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم ایک شخصیت کے ایک پہلو کو دیکھ لیں اور لے لیں اور دوسرے کو ہم چھوڑ دیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیلنس اور ہم توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ توازن جب کسی کا بگڑ جائے تو پاگل پن ہو جاتا ہے، جنونیت ہو جاتی ہے، اور حقیقتاً ہمارے اہل سنت میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں معاذ اللہ اور العیاذ باللہ کہ وہ جنونیت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام بیچتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ جو شدت جو ہم دنیا میں ہم جو ہے وہ لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی شدت انہوں نے لی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں قیامت میں کل اعلیٰ حضرت اسی شدت سے ان سے جواب بھی لیں کہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ، تم نے میرے جو ہے وہ فتاوی رضویہ کے ساتھ تم نے کیا کیا، تم نے میرے علم کے ساتھ کیا کیا، تم نے میری شخصیت کے ساتھ کیا کیا، سب چھوڑو، امت رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا تم نے، اور میرا نام لے کر کیا، یعنی گویا تم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں مجھے متہم کر دیا، تہمت زدہ کر دیا کہ جی ہم نے مولانا عمر رضا خان کے جو ہے وہ نظریات پہ عمل کر کے یہ سارا کیا، العیاذ باللہ۔ میں نے ایسا کب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اتنے محتاط تھے اور ہمارے ہاں اتنی بے احتیاطی ہے، اس کو ضرور کنٹرول ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی تجدیدی خدمات کو سمجھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سے بد مذہبوں کا رد کرنے میں مجدد نہیں تھے، بہت سارے دینی دنیاوی علوم و فنون کے حوالے سے مجدد تھے، لیکن علوم و فنون کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بد مذہبوں کا رد کرنے میں ہر کوئی پیش ہے، اور ہمارے لوگوں کو اسی میں سب سے زیادہ دلچسپی ملتی ہے، شوق ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں جی کیپشن لگا ہوا ہے کہ جی فلاں نے فلاں کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا، جی آج تو فلاں کی کلاس لے لی گئی، آج جو فلاں کی خوب چھترول کی گئی ہے، معاذ اللہ۔ یہ کوئی علمی زبان ہے کیا؟ علماء کا یہ پرسیپشن اس طرح ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور لوگ ایسے ہی کیپشنز کو دیکھ کے ویڈیوز کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ ویوز کوئی ہزاروں میں ہیں، کوئی لاکھوں میں، ملینز میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے قوم میں سے شعور چلا گیا، اعلیٰ حضرت کو پہچاننے والا کوئی نہیں۔ جانتے ہیں جی ایک اعلیٰ حضرت ہے، لیکن کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہے، صحیح طرح جاننے والا نہیں ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کے لیے نعرہ کیا ہے؟ نعرے چونکہ بنتے ہیں عام طور پر بن جاتے ہیں، نعرہ کیا ہے جی؟ اس کو محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، بالکل صحیح نعرہ ہے۔ ہم نے پچھلے سال ہماری کچھ جگہوں پر تقریر ہوئی تھی، موقع میں ہمیں ملا تو ہم نے اپنی اس بات کا اظہار کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت ضرور اس کو محبت کے امام ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے وہ علم و حکمت کے بھی امام ہیں۔ تو جہاں اس کو محبت اعلیٰ حضرت ہے، وہیں پر ساتھ میں بلکہ پہلے یہ ہونا چاہیے علم و حکمت اعلیٰ حضرت، اس کو محبت اعلیٰ حضرت، تاکہ اعلیٰ حضرت کا علم و حکمت اور ان کے عشق و محبت دونوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے۔
اسی طرح ان سے متعلق ایک شعر ہے ان کی شان میں کہ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھا دو. ہماری نظر میں اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش کی بھی توہین ہے. ہدایت بخشش بھی ہی پڑھ کے دکھا دو، یعنی کہ ہدایت بخشش کوئی سہل چیز ہے، آسان ہے؟ ہدایت بخشش میں اعلیٰ حضرت کے اردو کے جو اشعار ہیں علماء بھی بہت مشکل سمجھتے ہیں وہ، اور ہم یہ عوام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھا دو کہ ہم یہ پڑھ لو تو ہم مان جائیں گے. مطلب وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا علمی پایا ان کے شعر کے اندر بھی نظر آتا ہے، ان کا کیلیبر ان کے اشعار کے اندر بھی، پوئٹری میں نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت نے دلیل امی، دلیل لمی، انی اور لمی، یہ کیا چیز ہے عوام نہیں سمجھتی. بعض اوقات علماء یہ بھول جاتے ہیں یہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے. یہ فلسفے کی باتیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے فلسفے کی باتوں کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے اندر ذکر کیا ہے. اور کہاں؟ یہ کعبے کے بدرالدیا تم پہ کروڑوں درود، اس کے اندر یہ شعر موجود ہے. صلاۃ السلام جو ان کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بے نظیر سلام ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایسے بحث پیش کی ہیں. سو تفسیر کی باتیں وہ اپنے اشعار میں کرتے ہیں، حدیث کی باتیں اشعار میں کرتے ہیں، فقہ کی باتیں اپنے اشعار میں کرتے ہیں، وہ علم و کلام کی باتیں اپنے اشعار میں کرتے ہیں، فلسفے منطق کی باتیں اپنے اشعار میں کرتے ہیں. نہ جانے کیا کہ وہ باتیں کتنے علوم و فنون اپنے اشعار کے اندر بیان کرتے ہیں. کیا علماء بھی سمجھ سکتے ہیں؟ جو سطحی علماء نہیں سمجھ سکتے. اس شعر میں ترمیم ہونی چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخشش بھی پڑھ کے دکھا دو، اس میں ترمیم کی حاجت ہے. ہدایت بخشش کی شان کو کم نہیں ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.